تلواریں بیچ کر خرید لیے مسلح ہم نے، تلواریں بیچ کر خرید لیے مسلح ہم نے، بیٹیاں لٹتی رہیں اور ہم دعائیں کرتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسرائیل کا سب سے پہلا وزیر اعظم یعنی پرائم منسٹر ڈیوڈ بن گورین تھا۔ ایک دن وہ اپنے گھر سے بڑی جلدی میں جا رہا تھا کہ اس کی بیٹی نے اسے روکا اور یاد دہانی کرائی کہ آج دیوار گریا پر سالانہ دعا کا دن ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے ریاستی امور سے متعلق کچھ اہم کام ہیں، لہٰذا میں دفتر کی طرف جا رہا ہوں۔ بیٹی نے کہا کہ کیا سالانہ دعا سے زیادہ بھی کوئی اہم کام ہو سکتا ہے؟ تو اس پر جو جواب دیا ڈیوڈ بن گورین نے وہ غور طلب ہے اور سوچنے کے لائق ہے اور حقیقت ہے۔ اس نے کہا کہ اگر صرف دعا سے کام ہونے ہوتے تو تمام عرب اور مسلمان حج کے اتنے بڑے مجمع میں اکٹھے ہو کر اسرائیل کے لیے بد دعا کرتے ہیں کہ وہ نیست نابود ہو جائے، لیکن یہ سب کے سب عمل سے آ رہی ہیں، اور عرب کا اور مسلمانوں کا جو حال ہے وہ تمہارے سامنے ہے۔ اس کے برخلاف اسرائیل جو ہے، جو یہودی نوزائیدہ ریاست ہے، وہ دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کر رہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی، میں شام کو اپنے کام نپٹا کر شام میں دیوار گریا پر ضرور حاضری دوں گا۔ یہ حقیقت ہے کہ 1 ارب 40 کروڑ سے زیادہ مسلمان 60 لاکھ کی آبادی والے ملک کے سامنے بے بس ہیں، اور آہستہ آہستہ اس کی شرائط پر اس سے تعلقات استوار کرنے کی فکر میں ہیں۔ یاد رکھیں کہ کوئی بھی انسان اپنی بزدلی کی وجہ سے موت سے نہیں بچ سکتا۔ موت تو آ کے رہنی ہے، چاہے آپ بستر پر ہوں، چاہے آپ جنگ کے میدان میں ہوں، چاہے آپ ہاسپٹل میں ہوں، چاہے آپ کسی بھی کام میں ہوں۔ جس وقت میں بھی آپ کا لکھ دیا گیا ہے کہ آپ کی موت آنی ہے، وہ اس وقت آ کے ہی رہے گی۔ اگر صرف دعاؤں سے کام ہونا ہوتا اور مسائل حل ہونے ہوتے تو کیا ضرورت تھی بدر میں جانے کی اور غزوہ احد اور تمام جنگیں لڑنے کی؟ اگر صرف دعاؤں سے کام ہونا ہوتا تو آپ علیہ السلام بدر کے لیے نہیں جاتے، بلکہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر اور تمام صحابہ کو اکٹھے ہو کر کے بدر میں جو لوگ آ رہے تھے مکے کی طرف سے ان کے لیے بد دعا کرتے۔ لیکن آپ علیہ السلام جس امت کو چھوڑ کے گئے تھے وہ تدبیر اختیار کرنے والی تھی۔ جس قوم کو بنا کر گئے تھے، جن لوگوں کی تربیت کر کے گئے تھے، وہ پہلے تدبیر اختیار کرتے تھے، پھر اس کے بعد دعا اور اذکار میں لگتے تھے۔ اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم صرف اور صرف دعاؤں پر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم دعا مانگیں گے اور یہ دنیا بدل جائے گی اور فلاں جگہ یہ کام ہو جائے گا، اور یہ مصیبت آ گئی تو اس کے لیے یہ دعا پڑھیں، اور یہ مصیبت آ گئی تو اس کے لیے یہ دعا پڑھیں۔ کسی نے کہہ دیا کہ فلاں دن جو ہے وہ زلزلہ آنے والا ہے فلاں جگہ، تو وہاں پر تمام دعائیں چل رہی ہیں اکٹھے ہو کر۔ بابری مسجد کا کیس تھا تو اس کے لیے آیت کریمہ کے ختم ہو رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے دیکھی ہوئی ہیں، جو ہم نے دیکھی ہیں۔ عمل کا نام و نشان مٹ چکا، صرف اور صرف دعاؤں پر۔ یہ صورت اتنی مرتبہ پڑھیں تو یہ مصیبت دفع ہو جائے گی۔ آپ علیہ السلام نے دعاؤں سے پہلے تدبیر کو بتایا کہ پہلے انسان تدبیر اختیار کرے، پھر اس کے ساتھ دعا کرے۔ پہلے دعا کرے اور تدبیر نہ کرے، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ یہ دنیا جو ہے وہ دار العمل ہے، یہاں پر آپ جو بھی عمل کریں گے اس کے نتائج پائیں گے۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ آپ دنیا کے اندر جس چیز پر بھی محنت کریں گے وہ آپ کو ملے گی۔ ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑی تنظیم 1924 میں قائم ہوئی جس کا نام RSS ہے، اور انہوں نے جب سے آج تک محنت کی، کوششیں کی، اور آج وہ پورے ملک کے سسٹم پر قابض ہیں۔ یہ حقیقت ہے۔ اس دنیا کے اندر اگر کچھ بھی آپ کو کرنا ہے تو آپ کو عمل کرنا پڑے گا، اس کے لیے تدبیر اختیار کرنی پڑے گی۔ کوئی بھی ایسی دعا نہیں ہے جس دعا کو پڑھنے کے بعد نوالا خود بن کے آپ کے منہ میں آ جائے۔
آپ کو نوالا بنانا پڑے گا، پھر اس کے بعد کھانا پڑے گا۔ اس حقیقت کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ بھی صرف اس کاموں میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ سورت پڑھو، اس سے یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، کچھ نہیں ہونے والا۔ پھر ایسا ہی ہوگا جیسے بغداد کے اندر تاتاریوں کی فوجیں گھسی تھی اور انہوں نے پورے بغداد کو، جو علم کا مرکز تھا، جو دارالخلافہ تھا اس وقت کا، نیست و نابود کر کے رکھ دیا تھا اسے۔ کیوں؟ وہاں پر عمل نہیں ہوا۔ جہاں پر بھی عمل ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے، اور پھر اس کے بعد جو دعائیں مانگی جاتی ہیں، جو اخلاص ہوتا ہے عمل کرنے والوں کی وجہ سے، اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو نتائج دیتے ہیں۔ اگر ہم سب لوگ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اگر ہم لوگ آج بھی اپنے مسائلوں کو صرف اپنے تک رکھیں، اپنے مسئلہ کی مسائل کو اپنے تک رکھیں، اور صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر ایک ہو جائیں، تو پوری دنیا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ قرآن کو نظر آتش کرنے کے لیے جب اسے کیا جاتا ہے اور اس کے بارے میں آوازیں اٹھتی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ تو فریڈم آف اسپیچ ہے، رائے کی آزادی ہے، آزادی رائے ہے۔ پھر اسی ملک کے اندر اگر فلسطین کے لیے مظاہرے ہوتے ہیں تو اس کے اوپر پابندی لگا دی جاتی ہے۔ یہ اس دنیا کا انصاف ہے۔ میں نے ابھی چند دن پہلے ایک چھوٹی سی کلپ میں آپ کو بتائی تھی ایک آیت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، کہ یہود اور نصارہ اے مومنو تمہارے بالکل نہیں ہو سکتے، یہ آپس میں ایک ہیں، اگر تم سامنے ہو تو یہ سب ایک ہو جائیں گے اور تمہارے اوپر چڑھائی کر دیں گے۔ اور آج وہ چیز سامنے ہے ہمارے کہ ایک یہودیوں کے متعلق ایک پروپیگنڈا بنایا گیا کہ 40 سروں کو بچوں کے کاٹ دیا گیا، اور ایک جھوٹ بول کر جو ہے ایک علاقے کے اوپر بمباری کی جا رہی ہے اور پورے علاقے کو نیست نابود کر دیا جا رہا ہے۔ اس لیے ایک ہو جائیے اور عمل کے میدان میں آئیے، سوائے بولنے سے، سوائے دعاؤں سے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس امت کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے، اس امت کو عزت عطا فرمائے، اور اس امت کے دشمنوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، یا پھر انہیں اس دنیا سے نیست و نابود فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔